الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له إلا من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام ليلة كل منهما بقيام ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، مائک کے ذریعہ مکانوں میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک دینی مجلس میں شرکت کی اجازت عطا فرمائی اور اس کا موقع عنایت فرمایا. ویسے تو اس کا کوئی اوسر نہیں تھا، لیکن ہمارے عبد المجید بھائی، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، اور ان کے لڑکے، ان کا سفر ہے تو انہوں نے اس نسبت سے ان کے رشتہ داروں کو جمع کیا تو کہا کہ اس نسبت سے کچھ دن کی بات ہو جائے. پہلے ایسے رواج بہت تھے ہمارے یہاں، کسی کی شادی بھی ہوتی تھی گاؤں میں تو لوگ مولانا لوگوں کی آواز رکھتے تھے، لیکن اب وہ سسٹم دھیرے دھیرے نکل گیا. باقی پہلے ایسا بہت ہوتا تھا کہ کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا تو پہلے لوگ بیانات رکھتے تھے، واعظ رکھتے تھے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا. لیکن دھیرے دھیرے زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، ہماری سوچیں بھی ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، ذہن بھی ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسی ذہنیت سے بچائے. کمرشل ذہنیت ہماری بنتی جا رہی ہے اور ایسی ذہنیت ہوتی جا رہی ہے. اللہ پاک دین کی طلب اور طرف ہمارے اندر عطا فرمائے. بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے انشاءاللہ 2 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور بڑا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے.
اس کی عظمت اور رفعت اور بلندی کا خیال آپ کیجئے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ان راتوں کی قسم کھائی ہے. والفجر وليال عشر، جو صورتیں جو آیتیں میں نے پڑھی، ان آیتوں میں اللہ پاک نے اسی راتوں کی قسم کھائی اور 10ویں ذی الحجہ کی قسم کھائی. کوئی بھی دن اور کوئی بھی رات اس کے علاوہ قرآن میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی قسمیں اللہ نے کھائی. بزرگوں اور بھائیوں، ایک بات یاد رکھو کہ اللہ پاک اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس چیز کی عظمت کو بتلانے کے لیے کہ اللہ کے پاس اس کا ویلیو ہے، اللہ کے یہاں اس کی عزت ہے. جیسے قرآن میں اللہ پاک نے اپنے نبی کی قسم کھائی ہے لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، وہاں پر نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے کیونکہ نبی کی زندگی بڑی قیمتی ہے. تو اللہ پاک قرآن میں قیمتی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. اللہ نے اس آیت پاک میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. مفسرین کی بہت بڑی جماعت کی رائے یہی ہے کہ والفجر ولیال عشر کے اندر جن راتوں کی قسم کھائی ہے اس سے ذی الحجہ کی یہ شروع کی 10 راتیں مراد ہے جو انشاءاللہ 2 دن کے بعد شروع ہونے جا رہی ہے. حتیٰ کہ بعض علماء کی رائے، ان کا اوپینین یہاں تک ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت زیادہ ہے. اور اس کے ریفرنس ہیں، میں نے ترمذی شریف کی جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے راوی ابن عباس ہیں. فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے یہاں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں کہ جس کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے. فرمایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک دن عبادت، 1 رات عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. 1 رات. رمضان کے آخری مہینے میں جو اعتکاف ہم لوگ کرتے ہیں اور امت میں جو اعتکاف کا رواج ہے اس کا انٹینس کیا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے؟ شب قدر کی تلاش. شب قدر چونکہ متعین نہیں ہے تو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا. تو رمضان میں تو شب قدر متعین نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے 10 راتوں کو متعین کر دیا کہ یہ شب قدر، اس میں عبادتیں کرو، شب قدر کے برابر ثواب ملے گا. گویا شب قدر متعین ہو گئی. رمضان میں تو متعین بھی نہیں تھی، تاک راتوں میں ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا کہ تاک راتوں میں تلاش کرو. اور یہاں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شروع چاند سے لے کر کے 10ویں چاند تک 10 راتیں ہیں. اس رات میں جو بھائی بہن، جو بھی ایمان والا مرد عورت اللہ کی عبادت کریں گے تو ان کو اللہ پاک شب قدر میں عبادت کرنے کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اب ہمت والا آدمی چاہیے، ہمت والے عورت چاہیے جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہو، وہ آگے آئیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو نیکیاں تم اپنی زندگی میں کرو گے اللہ اس نیکی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے جو دنیا میں چلتا ہے. ویسے تو ہر آن اور ہر گھڑی اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہی ہوتی ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے، جی نہیں سکتے. قرآن میں 14ویں پارے کے اندر سورہ نحل میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ پاک
کائنات میں بسنے والے انسانوں کی پکڑ کرنے کے اوپر آ جائے تو ایک کو بھی اللہ تعالیٰ دھرتی پر چھوڑے گا نہیں. تو اللہ پاک کی رحمت تو ہر آن ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص اسپیشلسٹ اوقات ہوتے ہیں. ان اسپیشل اوقات کے اندر اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارشوں کی طرح برستی ہے. جیسے رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، عیدوں کے دن ہے، ایسے یہ 10 دن بھی جو ہے یہی رحمتوں اور برکتوں والے یہ 10 دن ہیں. اور کیوں نہ ہو، اسلام کا ایک موسٹ امپورٹنٹ رکن حج اس میں ادا ہوتی ہے. اب پہلے تو کیا ماشاءاللہ جب یہ دن آتے تھے تو چہل پہل ہوتی تھی، لوگ حاجیوں کو ملنے جاتے تھے، لوگ الوداع کرنے جاتے تھے، چھوڑنے جاتے تھے، ایئرپورٹ تک لوگ جاتے تھے. اب تو 2 سال سے ماشاءاللہ وہ بھی بند ہو گیا ہے. تو اب کیا کریں، دعا کیجیے، بہت ضرورت ہے کہ اللہ پاک کے دروازے کو کھولے. کیا ہمارے آپ کے لیے کتنی مشکل کی بات ہے، ورنہ میرا آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو پہنچتا تھا وہاں، میرے آپ کے لیے دعا کرتا تھا، طواف کرتا تھا. آج عمرہ کے لیے ہم ترس گئے، حج کے لیے ترس گئے. بتاؤ کیسا موقع ہے زندگی میں. کبھی کسی نے ایسا سوچا ہوگا کہ حرم شریف جیسی جگہ سے روک دیے جائیں گے؟ اب بتاؤ میرے بھائیو، اب بھی اگر ہم نہ جاگے، اب بھی اگر ہم ہمارے اندر پریورتن نہ لائیں، اب بھی ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہ ہو، تو بتاؤ اور کون سے دن کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا دن ایسا آئے گا کہ جس دن کے اندر آپ جو ہے کہیں گے کہ بالکل ریئل اب مجھے بدلنا ہے؟ حج جیسی عظیم الشان عبادت اس مہینے میں ادا ہوتی ہے، اس لیے اس کو ذو الحجہ کہتے ہیں. ذو الحجہ حج والا مہینہ. اور رمضان کے بعد سے اللہ نے یہ برکتوں کا سلسلہ شروع کیا تو ذو الحجہ کا مہینہ آیا. اس میں اللہ پاک نے وہ عبادتیں رکھی جو سال کے دوسرے دنوں میں ادا نہیں ہوتی. جیسے حج سال بھر میں یہی دنوں میں ادا ہوتی ہے، یہی 5 دن، اس کے علاوہ الاؤ نہیں ہے. ایسے قربانی انہی دنوں میں، ان 3 دنوں کے اندر ہے، اس کے علاوہ الاؤ نہیں ہے. تکبیرات تشریق انہی دنوں میں ہے. تو کچھ عبادتوں کو اللہ نے اسپیشل ان دنوں میں رکھا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ عبادات اور وہ احکامات مختصر انداز میں پیش کروں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں عمل کرنا چاہیے، وہ ہمیں گائیڈ لائن مل جائے. بزرگوں اور بھائیوں، جب ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور بندیوں پر جو اترتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا فیہن التکبیر والتسبیح والتحمید. مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ ان دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تکبیرات کو زور زور سے پڑھو، جتنا ہو سکے، کوئی تعداد نہیں. اکثروا فیہن، زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا سلسلہ. بلکہ کتنے ہمارے بزرگان دین یہ رہ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ حج کا شعار ہے، یہ تلبیہ ہے، یہ حج اور عمرہ میں پڑھا جاتا ہے. لیکن ان دنوں میں ہمارے بزرگان دین یہاں بھی پڑھتے تھے اور کوئی حرج کی بات نہیں. لبیک اللہم لبیک یہ حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کر رہی ہے، لبیک بولنا. اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کر رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ ہم کو یاد کرنا چاہیے، اس کو تلبیہ کہتے ہیں، تلبیہ.
یہ حج کا شعار ہے. تو لبیک اللہم لبیک ہمارے بزرگان دین یہاں بھی پڑھتے تھے اور تکبیرات بھی پڑھتے تھے. جن کے دلوں میں عشق کی چنگاریاں ہوتی ہے وہ اتنے دور رہنے کے بعد بھی مکہ سے غافل نہیں ہوتے. ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے متعلق تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے اور کوئی حضرت کو جو ہے عطر کی بوتل ملنے کے لیے دیتا تو حضرت جو ہے کہتے کہ آج عاشقوں کو خوشبو سے بھی روک دیا گیا. یعنی جو حج میں ہوتے ہیں، جو احرام میں ہوتے ہیں، عمرے میں ہوتے ہیں، احرام میں ہوتے ہیں، ان کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں. یعنی اتنے دور رہتے ہوئے بھی وہ اس کو یہاں محسوس کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ ہم تکبیرات پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات زیادہ سے زیادہ، تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آدمی جاب پر بیٹھا ہے، خالی کھلا بیٹھا ہے، کوئی گراہک نہیں ہے تو پڑھتا رہو، کیا ہے. بعض جاب ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جاب بھی کرے اور پڑھتا بھی رہے، کوئی عرض نہیں ہے، وہ جس میں پرابلم نہیں آتا ہے. مثلا آپ کمپیوٹر چلا رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے پڑھو بھی، کمپیوٹر بھی چلاؤ، اپنا کام بھی کرو اور پڑھو بھی، دونوں باتیں ہو رہی ہیں. کتنے کام ایسے ہیں کہ آدمی جو ہے چلتے پھرتے اپنی تسبیحات بھی کر سکتا ہے، اپنے کام بھی کر سکتا ہے. عورتیں گھروں کے اندر اپنے کچن کے کام بھی کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ زبان سے تسبیحات بھی انجام دے سکتی ہے. کھانا بھی پک رہا ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہے، چائے بھی بن رہی ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہے. الحمدللہ اس تسبیحات کی برکت سے وہ کھانا اور چائے برکت والی ہو جائے گی. گپ سپ کرنے کے بجائے اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ ایسے کلمات ہیں جو نامہ اعمال کو وزنی بنا دیتے ہیں، وزن جو ہے پلوں کو بھر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم کو وہ کلمات نہ بتاؤں جو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو. صحابہ نے پوچھا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی؟ احد پہاڑ مدینہ کا مشہور پہاڑ ہے، تو اس سے زیادہ وزنی؟ اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ یہ پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ. چونکہ روٹین میں یہ چیزیں آتی رہتی ہے اس لیے ہم کو اس کی اہمیت اتنی معلوم نہیں ہوتی کہ بھائی کتنے قیمتی یہ کلمات ہیں. حالانکہ کتنے قیمتی کلمات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کی اینڈنگ اسی سے کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 بول بڑے پیارے ہیں، زبان پر اس کی ادائیگی بڑی آسان اور نامہ اعمال میں اس کا وزن بہت زیادہ. وہ 2 بول کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کیا حرج ہے صبح شام ہم اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ذی الحجہ کا چاند جب نمودار ہو تو سب سے پہلا حکم یاد رکھنا کیا؟ تسبیحات، جتنی ہو سکے تسبیحات. دوسرا حکم جو ہمارے اور آپ کی طرف آتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی، وہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہوتا ہے اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک اس کی قربانی نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے اپنی باڈی میں سے کسی جگہ کے بال نہ کاٹے، نہ مونڈے اور نہ جو ہے ناخن کاٹے، یعنی باڈی کی صفائی نہ کرے 10 دن. مرد کے لیے بھی، جینس لیڈیز دونوں کے لیے یہ حکم ہے، مین وومن دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی یہ صفائی 10 دن تک کے لیے ملتوی کر دے. بھائی ایسا کیوں؟ ایسا اللہ کا حکم ہے. گورنمنٹ کے بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم وہاں لوجک مانگتے ہیں کہ لوجک بتا. مودی صاحب کے پاس لوجک مانگتے ہیں کہ مودی صاحب یہ قانون تم نے بنایا اس کی کیا لوجک ہے؟
ہم مانتے ہیں گورنمنٹ کے کتنے قانون کو فالو کرتے ہیں آنکھ بند کر کے، بس گورنمنٹ کا رول سے کرنا پڑتا ہے. تو ایک ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رسول کے احکام میں لاجک نہ ڈھونڈے. آمنا و صدقنا، اللہ کا حکم ہے فنش، نبی کا فرمان ہے فنش. لیکن چلو ہماری طبیعتیں بن گئی ہے کہ بھائی لاجک ڈھونڈو، حکمتیں تلاش کرو. واٹ وائی ہمارے اندر بہت آ گیا ہے کسی بھی چیز کے اندر کہ بھائی ایسا کیوں، ایسا یہ تو اس کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ حکم اس لیے ہے کہ حاجی کو حالت احرام میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے کہا ہے، اس کی پابندی کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ باڈی کے بال صاف نہ کریں، ناخن نہ کاٹیں، خوشبو نہ لگائیں، سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں. تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے، کیونکہ سارے بندے اور بندیاں تو حج کو نہیں جاتی ہیں، بہت تھوڑا طبقہ جاتا ہے، زیادہ طبقہ دور رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سارے لوگ اس رحمت میں آ جاؤ جو رحمت حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، مینا کے میدان میں، حرم میں جو رحمت ہے وہ وہاں لوٹ رہے ہیں. تم اپنے اپنے مقام پر رہ کر ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے وہ رحمتیں لے لو. اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ تمہاری تھوڑی سی مشابہت ہو جائے گی. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اس میں سے ہوگا. تو اللہ فرماتے کہ آج ہمارے بندے بندیاں جو حج کے لیے آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ تم نقل کر لو، ان کے مشابہت اختیار کر لو، ہم تمہیں حج کی برکتوں سے محروم نہیں رکھیں گے. اس لیے یہ حکم دیا گیا. بات سمجھ آئی؟ اس لیے اس حکم پر عمل کرنا ہے، شوق ذوق سے عمل کرنا ہے. لیکن تھوڑا کنفیوز دور کر لینا کہ یہ حکم ایک تو مستحب درجے کا ہے. مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. نہ کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں. اس کو مستحب کہتے ہیں، یعنی کرے تو بہت اچھا. لیکن یاد رکھو شریعت اسلام میں آدمی کی باڈی کی صفائی کا حکم دیا ہے. اسلام نامی ہے صفائی کا. ایک زمانہ تھا کہ صفائی مسلمانوں کی پہچان تھی، آج بالکل اس کا اپوزٹ. کوئی محلہ آپ کو گندا نظر آئے آنکھ بند کر کے کہو کہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے یا مسلمانوں کا محلہ ہے، جہاں بالکل ہر جگہ پر حالانکہ ڈسٹ بن کا انتظام ہوتا ہے، ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے، لیکن کچرا باہر ملے گا، آپ کو تھیلیاں باہر گری ہوئی ملے گی. باندھ کر کے سمجھ لو کہ بھائی یہ مسلمانوں کا ہی محلہ ہے. آج ایسا ہو گیا. حالانکہ صفائی تو ہمارا جو ہے ایک پہچان ہے ہماری، صفائی سے رہنا. کیونکہ جگہ جگہ پر ہم کو وضو کرنے کے لیے کہا، غسل کرنے کے لیے کہا، تو صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن صفائی کا اہتمام ہمارے یہاں اتنا نہیں ہو رہا ہے. تو اگر 40 دن اوور ہو چکے صفائی کیے ہوئے، 40 دن سے آدمی نے اپنی باڈی کے بال نہیں کاٹے ہیں، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، صفائی نہیں کیے، تو یہ حرام ہے، حرام ہے، ناجائز. اس لیے آدمی کو پہلی فرصت میں صفائی کرنی ہوگی. وہ مستحب ہے، یہ حرام ہے. اس لیے اب وہ عمل چھوڑ دے. 40 دن ایسے گزرنے نہیں چاہیے کہ جس میں آدمی نے
اپنے اندرونی اعضاء کی صفائی نہ کی ہو، بغلوں کے بال صاف نہ کیے ہو، اور بدن سے جو دوسری جگہوں کے بال ہیں اس کو صاف نہ کیے ہو، ایسا ہو تو 40 دن کے اندر اندر آدمی کو صفائی کرنی چاہیے، ورنہ حرام ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا پوزیشن ہے تو صفائی کر لینی یہی بہتر، یہی حکم ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسرا حکم ہے، کیا کہ ہم جو بندہ قربانی کرنے والا ہے، جو بندی قربانی کرنے والی ہے، جس کی بھی قربانی ہے۔ اب دیکھو آج ہی میرے پاس ایک سوال آیا تھا، بعض حضرات کیسی کیسی چیزوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پر پورا جانور واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہر آدمی پر پورا جانور واجب ہے، چھوٹا جانور ہے تو وہ 1% کی طرف سے ہے، لیکن بڑے جانور میں 7% پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، 7 حصے بن سکتے ہیں، یعنی 7 آدمیوں کی قربانی ایک جانور میں ہو سکتی ہے، بڑے جانور۔ ہم حصے بھی رکھ سکتے ہیں، بہت سی جگہ پر 1500 2000 2500 3000 کا حصہ ہوتا ہے، اپنی کنڈیشن اور حیثیت کے مطابق آدمی حصہ رکھ لے، کوئی بڑا جانور لانا ضروری نہیں ہے، اپنی کنڈیشن کے مطابق آدمی قربانی کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان دینوں کے اندر یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو قربانی کرنے والا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ تیسرا حکم جو ان دنوں میں آتا ہے وہ روزوں کا ہے۔ روزے 9 دن کے روزے، 9 as you like، 9 میں سے آپ جتنے رکھ سکتے ہو، کوئی ضروری نہیں کہ 9 روزے، 2 روزے رکھو، 3 روزے رکھو، موسم بھی اچھا بارش کا، اور نہیں رکھ سکتے کم سے کم آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے آدمی کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، ایڈوانس میں سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو ایک دن روزہ رکھ لینے سے کیا ہمارا جاتا ہے؟ عرفہ کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے، دھرتی پر سب سے زیادہ عظیم دن عرفہ کا دن ہے۔ شیطان اس دن جتنا ذلیل نہیں ہوتا تو سال کے دوسرے دنوں میں اس سے زیادہ ذلیل نہیں ہوتا جتنا اس دن میں وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ وہ روتا ہے اپنے آدمیوں کو اور اس کے جو ایجنٹ ہے اس کو وہ ڈانٹتا ہے کہ دیکھتے نہیں ہماری محنت کے اوپر پانی پھر گیا، زندگی پر گناہ کروائے، آج تھوڑا آنسو بہا رہا ہے، تھوڑی عورت آنسو بہا رہی ہے، اللہ معمولی سے معاف کر دے رہا ہے۔ حدیث میں کہ عرفہ کے دن جو مرد اور عورت عرفہ کے میدان میں اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی تو اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے۔ عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے، خصوصاً حاجیوں کے لیے تو بہت ہی بڑا دن ہے۔ اس میں حج کا موسٹ امپورٹنٹ رکن جو ہے وقوف عرفہ وہ ادا ہوتا ہے، اس لیے اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھ لے، 9 تاریخ کا روزہ رکھنا عورتوں کے لیے تو بڑا آسان کام ہے، گھروں کے اندر رہ کر کے اس کو کر سکتے۔ تو یہ تیسرا حکم ہمارے اوپر لاگو ہوا، کون سا؟ کہ روزے رکھے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ راتوں کو عبادت کریں، راتوں کو عبادت کریں، ہر رات شب قدر کے برابر، ہر رات۔ رمضان میں تو طے بھی نہیں تھی، لیکن یہ تو طے ہے۔ کیا مشکل ہے عشاء کے بعد 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جیسے جیسے اپنی وہ کیا ہم تھوڑی تھوڑی عبادت کریں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، یا کچھ نہیں ہے تو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں۔ اتنے 10 دنوں میں تو ہم کریں اتنا، کرنے والے تو کیسا کر کے گئے۔ سعید ابن مسیب ایک بہت بڑے تابعی ہے،
سنو غور سے، ایسا کہتے کہ 50 سال ہو گئے، 50 ایئر، 50 سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ آیا، اذان سے پہلے میری حاضری مسجد میں نہ ہوئی ہو، 50 سال ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو بولنا کہنا آسان ہے، پریکٹیکلی لائف میں اس کو 5 دن کر کے ہم دکھائیں، 5 دن، 50 کی بات چھوڑو، 5 دن، تو کم سے کم یہ 10 دنوں میں مرد حضرات جماعت کا اہتمام کرے، کیونکہ یہاں 9 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک تکبیرات تشریق کا عمل ہونے والا ہے، جو 5واں حکم ہے کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی 23 نمازیں، ہر نماز کے بعد بآواز بلند مرد حضرات ایک ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، لیکن مرد زور سے پڑھیں گے، عورتیں زور سے نہیں پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے، لیکن پڑھنا ان کو بھی ہے، اس لیے مستورات ماں بہنیں اس عمل کو سنیں، یاد رکھیں، اگر ان کو یاد نہیں رہتا تو یہ دعا لکھ کر کے وہ جو روم میں نماز پڑھتی ہے، جس کمرے میں عبادت کرتی ہے، اس کمرے کی دیوار پر چپکا دے تاکہ اس کو یاد آ جائے کہ مجھے یہ تکبیر نماز کے بعد پڑھنے کی ہے۔ 23 نمازوں میں یہ تکبیر پڑھنے کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جب ذبح ہو رہا تھا اس وقت کی یہ تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، یہ تکبیر تشریق کا عمل ہے، اس کو بہت شوق سے کرنے کا ہے۔ سال بھر کے 5 دنوں میں یہ عمل ہوتا ہے، سال بھر کے 5 دن۔ اگر ہماری ایک جماعت مس ہو جاتی ہے تو ایسی شکل کے اندر ہماری تکبیر چھوٹ جائے گی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان دنوں میں کم از کم ہم اس کی فکر کریں کہ ہماری جماعت نہ چھوٹے، نماز تو الگ رہی، جماعت نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کرو۔ دیکھو بزرگوں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہمارے کتنے بزرگ ایسے ہیں کہ سالوں سال ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی، سالوں سال۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پریشان بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا پریشانی ہو گئی؟ کہا رہنے دو نے، حضرت بتاؤ تو صحیح، کچھ ایسا ہو تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج 22 سال ہو گئے، 22 سال پہلا موقع ہے کہ میری تکبیر تحریمہ چھوٹی، 22 سال کا زمانہ۔ تو جب یہ لوگ بھی تو انسان تھے نا، ان کا بھی تو سماج، معاشرہ، بیوی بچے، کاروبار سب کچھ تھا، ایک ملنگ تھوڑی تھے، ان کا بھی سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی یہ جو ہے کہ ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ نمازوں کا اتنا اہتمام کہ 22 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے تو جو ہے 10 15 20 دن کی بات ہے کہ بھائی 10 15 20 دن ہم اس کی ہیبٹ ڈالیں، تو اس کی فکر کریں کہ ہماری تکبیر چھوٹنے نہ پائے، نماز چھوٹنے نہ پائے۔ نماز جیسا مقدس عمل، میرے بھائیوں، اور کون سے دن آئیں گے؟ آپ کون سے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنیں گے؟ اتنے حالات آتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سب دیکھ رہے ہیں کیسا کیسا دنیا میں ہو رہا ہے، کلیجے کانپ جا رہے ہیں، پھر بھی ہماری اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ حالات کتنے کروٹ لے رہے ہیں، قدرتی حالات، بندوں کی طرف سے حالات، گورنمنٹ کی طرف سے حالات پر حالات آ رہے ہیں، لیکن کسی چیز میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
تو آخر کون سا ایسا وقت آنے والا ہے؟ یہ دن آتے ہیں، مہینے آتے ہیں، مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے آتے ہیں. ہمارے اندر کی جو انسانیت سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے، ہماری رسپانسبلٹی سے جو ہم غافل بن چکے ہوتے ہیں اس کو چوکنا کرنے کے لیے کہ بھائی ہم چوکنا ہو، ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں ان کو ادا کریں. تو 5 حکم میں نے آپ کو بتائے. 6واں حکم قربانی کا ہے. جو صاحب استطاعت آدمی ہو، نصاب کا مالک ہو، اس کے اوپر واجب ہوتی ہے. اس کے مسائل تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں سب ہوتے ہی رہتے ہیں. تو قربانی بھی عظیم الشان عمل ہے. قربانی یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک قربانی چلی آ رہی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی رکھی تھی. یہ بات الگ ہے کہ قربانی کا سسٹم الگ رہا ہو، لیکن قربانی ضرور تھی، ہر امت کے لیے قربانی تھی. جانور کو قربان کر دینا یہ کہیں شریعت کا منشا نہیں ہے. شریعت کا منشا قربانی سے کچھ الگ ہے. شریعت کیا چاہتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے دربار میں تمہارے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا. پھر اللہ کے دربار میں کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تمہارے دل کی نیتیں پہنچتی ہیں کہ کس نیت سے تم قربانیاں دے رہے ہو، وہ چیزیں اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے. قربانی آدمی جو ہے جذبے کے ساتھ کرے، شوق اور ذوق کے ساتھ کرے، قربانی کا منشا سامنے رکھے کہ قربانی کا منشا کیا ہے. اصل تو یہ تھا کہ آدمی خود قربان ہو جائے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور کہا کہ تم جانور ذبح کرو. ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو ذبح کیا، اپنے اولاد کو ذبح کیا. اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا ثواب جانور ذبح کرنے کے اوپر دے رہے ہیں. قربانی کا پیغام ہے، قربانی کا میسج ہے کہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی عزیز چیزوں کی قربانی اللہ کے لیے دو، اپنی قیمتی چیزوں کی قربانی اللہ کے لیے دو. خواہشات کی قربانی، جذبات کی قربانی، غصے کی قربانی، یہ ساری چیزیں قربانی کا میسج ہے. صرف جانور کے گلے پر چھری گھما لینا اس کا نام قربانی نہیں ہے. گوشت تقسیم کر دینا اس کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی بہت بڑا عمل ہے، بولنے میں آسان ہے. بھائیو، قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آدمی کے سامنے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جس کسی درجے کی اس کے لیے قربانی دینی پڑے آدمی کو تیار رہنا چاہیے. یہ قربانی کا میسج ہے. چاہے اولاد کو ذبح کرنی پڑے، چاہے مال کو قربان کرنا پڑے، اللہ کی طرف کی بات ہے. اللہ جو چیز مانگے، جس چیز کا مطالبہ کرے، اللہ پاک نے جو ہے اس کا وعدہ کیا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان نہ کرو. قربانی تو دینی پڑے گی. ہر امت قربانی دیتی ہے، ہر امت قربانی دیتی ہے. ہمیں بھی، بلکہ ہمارے لیے تقاضے اور بڑھ رہے ہیں. انڈیا کے حالات آپ کے سامنے. قربانی کا مزاج مجھے اور آپ کو بنانا پڑے گا. اگر ہم اپنا مزاج نہیں بنائیں گے
قربانی ہم نہ وقت کی دیں گے، نہ جان کی دیتے، نہ مال کی دیتے، تو شریعت پر زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا آپ میڈیا پڑھو، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر دیکھو ہمارے دشمن کیا چالیں چل رہے ہیں، اسلام سے ہٹانے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اور بھگوا طاقت کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، اس کی ذرا نظر رکھو۔ تو آپ کو قربانی مجھے ایسا تیار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ جھوٹ موٹ ہمارے اوپر الزام آتے ہیں، زبردستی مذہب کو تبدیل کرانے کا، زبردستی مسلمان بنانے کا، لڑکیوں کو جو ہے جناب اغوا کر کے ان کو اپنے نکاح میں لانے کا، یہ سب اس کے لیے ہمیں سب کو تیار رہنا پڑے گا قربانی دینے کے لیے۔ کیوں کہ سامنے والا تو جو ہے وہ آنکھ بند کر کے الزام لگائے جا رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت نہیں، میں 1 درجن آیتیں آپ کے سامنے ایسی پڑھ سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں اللہ نے زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کا اعلان ہی نہیں کیا۔ 1 درجن آیتیں، ایک نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، سب سے عظیم الشان قرآن میں جو آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ آیت الکرسی میں لا اکراہ فی الدین صاف اعلان کیا ہے۔ نبی کو کہا ہے، نبی کو، کہ تم ان پر زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ جو بھی وہاں سے اٹیک ہوتا ہے ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ نہ پہلے زمانے میں مسلمانوں نے کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرایا اور نہ اب کوئی کرا رہا ہے۔ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی، اس کے لیے اسباب ہوئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ جبری مذہب ہمارے یہاں کبھی بھی تبدیل کرایا ہی نہیں جاتا، بدلایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ایمان تو نام ہے دل کا، دل سے آدمی ایمان قبول کرتا ہے۔ اگر آدمی کے اوپر زبردستی ہو تو دل کا ایمان ہی کہاں رہا؟ اس لیے زبردستی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ لو جہاد کے نام سے جو باتیں ہو رہی ہے یہ سب بکواس ہے، میڈیا کی جو ہے پروپیگنڈا ہے جس میں ہم لوگ بھی بہتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے بچیوں کی تربیت ایسے کرو کہ بیٹا دیکھو ایسے کام نہ کرو کہ اسلام بدنام ہو۔ اسلام کو بدنام کرنے والی کوئی حرکت ہمارے نوجوان لڑکیاں یہ سب مت کرو۔ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ یہ جو اسکول میں کالج میں پڑھنے والے لڑکا لڑکیاں ہوتی ہے وہ مذہب کچھ دیکھتے نہیں ہے، بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو چلتا ہے ان کا چکر، پھر جو ہے ویلنٹائن ڈے اور بھونا ڈے اور یہ سب آتا ہے، اس میں یہ ساری گڑبڑیاں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کہاوت ہے کہ بھوک نہ جوے پر، اونگ نہ جوے کھات، انے پریم نہ جوے ذات۔ یہ گجراتی میں کہاوت ہے کہ پریم ہو جاتا ہے تو آدمی ذات پر تھوڑی دیکھتا ہے کہ کون سی ذات ہے۔ تو اس لیے اول وہلا میں ہمیں سوچ سمجھ کر اگر کسی سے محبت کرتے تو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں گا تو میری آخرت تو برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ سوچ سمجھ کر کے کرے۔ محبت آدمی کر لیتا ہے، بھائی اللہ نے انسان کے نیچر میں رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، حوا کو پہلی مرتبہ دیکھا تو حوا علیہ السلام کی محبت دل میں آ گئی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی لڑکی سے اگر آدمی کو محبت ہو گئی تو کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو ریئل طریقے سے اپنانے کا، جو رولز ریگولیشن ہے شریعت میں اس کے مطابق اس کو اپنے نکاح میں لانے کا، غلط چکر نہیں چلانے کا۔ لیکن محبت ہونا لڑکے کو لڑکی سے یا لڑکی کو لڑکے سے، یہ کیونکہ اللہ نے انسانوں میں یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ ایک دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا تم جو ہے ایسے لفڑے کرتے ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے ایسے ایسے قانون بنتے ہیں، اس لیے تم اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرو۔
یہ ہمیں سمجھانا پڑے گا. آج ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے اور پتہ نہیں آگے زمانے میں کیا کیا آنے والا ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا آج بھی کچھ سماچار آ رہے تھے کہ SCC کا قانون بننے جا رہا ہے، یعنی یونیفارم سول کوڈ کا جو ہے قانون بننے جا رہا ہے. ارے جتنے بھی تمہارے ترکش میں تیر ہے نکالو، تمہارے جتنے ABCD سے لے کے جتنے بھی اس میں آتے ہو الفابیٹ، جس کے جتنے قانون بنتے ہو بنا لو، کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی دلاتا ہوں بھائیو، شریعت سنت پر جمو، اسلام کو گلے سے لگاؤ. کیسے قوانین پارلیمنٹ میں پاس ہو جائے، انشاءاللہ کوئی قانون تمہارا بال بکا نہیں کرے گا، کوئی قانون بال بکا نہیں کرے گا. سب سے اوپر قانون اللہ کا قانون ہے. اس لیے ہمیں بھارت ملک کے اندر بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی پڑے گی، مزاج بنانا پڑے گا. ہم کو جو ہے صرف نام کا مسلمان نہیں، جب ہمارا دشمن اتنا ایکٹیو ہے تو ہم کیوں غفلت میں رہے؟ ہمارا دشمن اپوزٹ پارٹی کتنی ایکٹیو ہے، آپ دیکھو تو صحیح کہ کیسی کیسی چیزیں پلاننگ ان کے پاس ہے، اور ہمارے پاس اس کے اگینسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا کریں گے ہم؟ آپ اپنے نیو جنریشن کو کیا دینے والے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں آپ؟ چلو بھائی ابھی تو سمجھ گئے کہ ایسا دینی ماحول ہے، کچھ اللہ والے تبلیغ جماعت کی چلت پھرت ہے، مدرسے، لیکن آگے چل کر کے نیو جنریشن جو آ رہا ہے وہ کیسے انڈیا کے اندر اپنی پہچان برقرار رکھے گا، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے گا، اس کے لیے ہمارے پاس کیا فارمولا ہے؟ یہی فارمولا ہے، دین کا مزاج بناؤ، دینی مجلسوں میں بیٹھو، بیانات میں جڑو، تبلیغ جماعت میں جڑو، تعلیموں میں جڑو. یہ سب فارمولے، ان پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ ماحول بنے گا، دھیرے دھیرے لوگوں میں دین کا مور بنے گا. اور جب دین پر آدمی جم جاتا ہے پھر جو ہے پہاڑوں سے بھی وہ ٹکرا جاتا ہے. جب ایمان راسخ ہو جاتا ہے، اسلام پر آدمی جم جاتا ہے تو بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت سے بھی وہ گھبراتا نہیں ہے. اور آئیڈیل چاہیے، حکایت صحابہ پڑھو. آئیڈیل چاہیے، صحابہ کی قربانیوں کے چیپٹر پڑھو، مل جائیں گے آپ کو کہ ان کے دلوں میں کیسا ایمان راسخ ہو گیا. بڑی بڑی طاقتیں ان کو جو ہے ایمان سے پھرانا چاہتی تھی، لالچ دیتے تھے، لیکن لالچ میں بھی نہیں آتے تھے. میرے نوجوان بھائیوں، ایسا ایمان بناؤ کہ تمہیں کوئی خرید نہ سکے. آج تم 100 روپے میں بک جاتے ہو، 1000 روپے میں بک جاتے ہو. ارے اللہ معاف کرے، دوائی کے 2 پتوں میں بک جاتے ہو، چائے کے پیالے میں ایمان بیچ دیتے ہو. ایک مرتبہ پارٹی کوئی دے دیتا ہے، اس میں تم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہو. کتنی گری ہوئی بات ہے. کیا ایمان کا تمہارے اندر ویلیو وقت رہا ہے؟ ایمان کو مضبوط بناؤ. یہ قربانی تو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا ایمان کیسا پہاڑ جیسا بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے اپنا ایمان کیسا پہاڑ جیسا بنایا. ایسا ایمان، مضبوط ایمان بناؤ. فس فس ایمان سے ہندوستان میں کام نہیں چلنے والا ہے. میں بالکل کلیئر بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس ملک کی دھرتی پر رہنا ہے، اور انشاءاللہ رہیں گے، کوئی بھی طاقت نہ مجھے آپ کو نکال سکتی ہے. NRC لائے، FNRC لائے، جو لانا ہو. جتنے میں نے بتایا کہ ABC سے لے کر Z تک کے جتنے قانون بناؤ. انگریزوں جیسی طاقت ہم کو ختم نہیں کر سکی تو تم تو کون سی کھیت کی مولیا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے دیش کے ساتھ غداری کریں. دیش کے ساتھ غداری کرنا ہمارا اسلام نہیں سکھاتا. ہم دیش کے خلاف نہیں ہے، دیش کے اگینسٹ میں نہیں ہے. ہم بھگوا طاقت کے اگینسٹ میں ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پورے بھارت کو بھگوا رنگ میں رنگ دے، اور اپنی ناپاک اسکیموں کے تحت میں دیش کا سنویدھان بدل کر کے، توڑ مڑوڑ کر کے، اپنی چاہت کے مطابق جو سنویدھان بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کی اگینسٹ میں. ورنہ بھارت
پہلے بھی ہمارا ملک تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا۔ ہم نے تو فیصلہ کیا ہے اور سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الحمدللہ کہیے اور الحمدللہ، اسی بھارت کی سرزمین پر ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، مرکزیں، درگاہیں بنے گی، آباد رہے گی، اور اسے کوئی حکومت کی طاقت نہ بدل سکتی ہے نہ بدلنے والی ہے۔ قربانیاں دینی پڑے گی، اور آئی ایم ایگری، کوئی حرج نہیں، قربانیاں دینی پڑے گی۔ ہمارے بزرگوں نے بھی دی، آپ بھی اپنے اولاد کو تیار کرو، آپ بھی تیار رہو۔ ایسے فسفس ایمان سے کام نہیں چلے گا، اسٹرانگ بنو، ایمانی پاور پیدا کرو اپنے اندر، روحانیت کو مضبوط بناؤ۔ آخرت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ قبر کی رات متعین ہے، اللہ نے فکس کر دی ہے جب آنے والی ہے۔ مسلمان کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے، کیوں گھبرائے گا؟ اللہ کے پاس جانے کا ہے مرنے کے بعد، تو موت سے گھبرانے کا کیا؟ اس لیے بھائیو، میں آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ ہم کو جو ہے یہاں قربانی کے مزاج کے ساتھ رہنا پڑے گا، شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ رہنا پڑے گا، تو انشاءاللہ مخالف طاقتیں جتنے قوانین بنائے گی، لائے گی، وہ آخر میں اٹھک جائیں گی، ہار جائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نے کتنے قانون بنائے آج تک، کون سے قانون میں گورنمنٹ سکسیس ہے؟ ایک قانون بتائے کہ اس میں گورنمنٹ سکسیس ہے؟ کوئی بھی قانون آئے گا انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، علماء کرام آج بھی بیٹھے، پہلے بھی علماء کرام نے فائٹ کی تھی اور آج بھی الحمدللہ علماء فائٹ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان پہلے ہیں، ایمان والے پہلے ہیں، بھارتی دوسرے نمبر پر ہے، انڈین دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر ہم اللہ کے بندے، نبی کے امتی ہیں، پہلے نمبر پر ہم مذہب کو رکھتے ہیں، بعد میں ہمارا دیش، بعد میں ہماری آئیڈی تھی۔ اس لیے ہم جو ہے اسلام کی کسی چیز کو قربان کرنا نہیں چاہتے۔ مال مانگو تو مال دے دے، جان مانگو تو جان دے دے، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا چاہو جلال دے دے۔ مسلمان کا مزاج اللہ کے رسول نے قربانی والا بنایا ہے۔ مسلمان مال کی قربانی دے سکتا ہے، مسلمان جان کی قربانی دے سکتا ہے، مسلمان اہل و عیال کی قربانی دے سکتا ہے۔ اگر مسلمان نہیں دے سکتا تو اپنے دین کی قربانی نہیں دے سکتا، اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمارا مزاج بنایا ہے، یہ مزاج کے ساتھ آپ کو اس ملک میں جینا پڑے گا۔ اس لیے بھائیوں اور دوستوں، وقت بہت ہو رہا ہے، یہ تو میں نے ایک مناسبت سے آپ کے سامنے بات پیش کر دی کہ وقت کا تقاضا ہے۔ ابھی بھی سب لوگ، خصوصاً میں ینگ مین کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ بھائیوں اب جو بوڑھے ہو گئے وہ تو ہو گئے، اپنی عمر گزار چکے، ان کی عمروں میں برکت کی دعا کرنے کی ہے۔ اصل کریم امت کا تم لوگ ہو، تم سے ہماری امید وابستہ ہے، تم ہمارے آئندہ کل کے جو ہے سپاہی ہو۔ اس لیے آپ اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو۔ کیا مولانا سنا رہے ہیں کہ مولانا نہ فجر میں جماعت کم، عشاء میں کم، جمعہ جیسے دن کے اندر مولانا کہتا ہے کہ میں بیان کرنے بیٹھا تو 10 ساتھی بھی جلدی نہیں جوڑتے۔ یہ کوئی بات ہوئی یار؟ تھوڑا شوق ذوق رکھو اپنے اندر۔ میچ ہوتا ہے تو کتنے جلدی ہم چلے جاتے ہیں، بفور ٹائم آدمی ٹی وی کے اوپر آ جاتا ہے میچ کے لیے، ڈراموں کے لیے عورتیں تیاری کریں۔ آج تو میرا فیورائٹ سیریل ہے، تو اس کے لیے پہلے سے عورت کھانا بھی بنا لیتی ہے، سارے کام کر لیتی ہے اور اطمینان سے سیریل دیکھنے کے لیے۔ تو ایسی چیزوں کے اندر ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، تو کیوں نہ ہم نمازوں کا اہتمام، ہماری زندگی میں شریعت سنت کا اہتمام، اس کے لیے کچھ تو مزاج بنانا پڑے گا نا میرے بھائیوں۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان کی حرارت عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی مختصر سی باتیں میں نے ذی الحجہ کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ در حقیقت یہ قربانی کا مہینہ ہے۔
اور قربانی مسلمان کی نیچر میں ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے سادہ و رنگین ہے داستان حرم، سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اس کی حسین، انتہا ہے اسماعیل. ابتدا میں بھی قربانی حسین کی، انتہا میں بھی قربانی اسماعیل کی. اس میں سبق ہے کہ ابتدا انتہا قربانی سے بڑی پڑی ہوئی ہے. اس لیے قربانیوں سے گھبراؤ نہیں. جذبات کی قربانی دینی ہے دے دیجئے، مال کی قربانی دینی ہے دے دیجئے. قربانیوں کا بدل اللہ جنت میں بہت بڑا دینے والا ہے. اس لیے بھائیوں اس سے گھبرائیں نہیں اور قربانی کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں. اللہ پاک ان دنوں کے احکام کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. جزا الله تعالى عنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اکرم الاکرمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھ کر سننے کو قبول فرما. اے اللہ مستورات اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، اللہ ان کے سننے کو بھی قبول فرما، ان کے ہاتھ اٹھانے کو بھی قبول فرما. مرد عورت تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما یا ارحم الراحمین. اے اللہ آنے والے مہینے کو ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے سب کے لیے بابرکت بنا دیجئے. اس کے فضائل اور برکات آپ نے اور آپ کے رسول نے جو بیان فرمائے ہیں وہ سب ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کے احکام پر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بھارت جیسے ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام پر جمنا آسان فرما، ایمان پر جمنا آسان فرما، شاعر اسلام مدارس اسلامیہ مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام ناپاک اسکیموں کو پھیل فرما. اے اللہ ناپاک اسکیم رچنے والوں کو اگر ہدایت آپ نے لکھی ہے تو ہدایت نصیب فرما، ورنہ اس دنیا سے ان کو ختم فرما. اے اللہ امن و امان اور شانتی کی فضا پورے عالم میں قائم فرما. اے اللہ تمام لوگوں کو اللہ سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ برکت والی روزی نصیب فرما. جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما. اے اللہ بہت سے حضرات کاروبار کی لائن سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. بہت سے لوگ اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان کی وہ پریشانی کو دور فرما. اے اللہ میاں بیوی کے ناگواریوں کو دور فرما، آپس میں محبت مودت قائم فرما، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہوئے اے اللہ ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ہماری مسجدوں کو آباد فرما. تمام مسلمان مرد عورت جتنے بھی بالغ ہیں اے اللہ تمام کو نمازوں کا اہتمام، تقوی طہارت کا اہتمام، شریعت سنت کی پابندی نصیب فرما، حلال اور حرام کی تمیز نصیب فرما. یا اللہ قربانی کے ذریعے سے جو پیغام آپ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں اے اللہ وہ پیغام ہماری زندگیوں میں پیدا فرما. یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے کتنے بیمار ہیں ان کو شفایت کاملہ نصیب فرما.
بہت سارے رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ۔ یقیناً وہ وقت آنے والا ہے اے اللہ، ہر فرد بشر کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ آپ کے قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے اللہ اس سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، دکان مکان جائیداد اور ہر چیز کھیت، اللہ ہر چیز کی حفاظت فرمائیے۔ محافظ تو آپ ہی ہیں اے اللہ، آپ جس کی حفاظت کرنے والے ہیں اے اللہ، آپ جس کی حفاظت کریں گے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چاہے کتنی بڑی طاقتیں ہوں اے اللہ، کتنے وہ قانون بنا لے، اگر آپ ہماری حفاظت کریں گے تو ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اے اللہ۔ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی حفاظت میں لے لیجئے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دیجئے، ہمارے اخلاق کو بنا دیجئے اے اللہ، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین اے اللہ۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ۔ یہ دینی پروگرام کو قبول فرما اے اللہ۔ جن حضرات نے پروگرام منعقد کیا ہے ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، خصوصاً ہمارے عبدالمجید بھائی اے اللہ، ان کے لڑکے کا سفر ہے، اس سفر کو بھی آسان فرما اے اللہ۔ قدم قدم پر مدد اور نصرت شامل حال فرما، اور جتنے بھی ہمارے بچے بچیاں فورین میں ہے اے اللہ، تمام کی حفاظت فرما، تمام کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ۔ روزی روٹی کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ماں باپ بھائی بہن پوری فیملی کو چھوڑا اے اللہ، ان کی اس قربانی کی لاج رکھ لے اے اللہ۔ سات سمندر پار رہ کر اپنے گھروں کی فکر کرنے والے نوجوان اے اللہ، راتوں کو اٹھ اٹھ کر محنتیں کرنے والے، پوری زندگی پوری دین اے اللہ قربانی دے کر رہنے والے یا اللہ، ایسے بچوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ ان کے خاص ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، ان کے اولاد کی ایمان کی حفاظت کرنا اے اللہ۔ روزی روٹی کمانے کے لیے تو آدمی کہیں مل جاتا ہے اے اللہ، ماں باپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر ان کو بھیجتے ہیں۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اپنے اولاد کو اپنی آنکھوں سے اتنے دور کر دے، لیکن اے اللہ مجبوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کے پیش نظر اے اللہ باہر بھیجا جاتا ہے۔ آپ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اے اللہ، ہم اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں اے اللہ۔ آپ یہاں بھی حفاظت کرتے ہیں، باہر بھی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ ہی کی ذات پر ہماری نگاہ ہے، قدم قدم پر آپ ہماری حفاظت کر لیجئے، ہماری اولاد کی حفاظت کر لیجئے، ہماری تمام چیزوں کی حفاظت کر لیجئے۔ ہم تو آپ کے کمزور بندے ہیں اے اللہ، آزمائش میں مت ڈال اے اللہ، ہمیں اپنی آزمائش سے اپنے امتحان سے بچا لے اے اللہ۔ یہ تو تیرے خلیل تھے کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، انہوں نے اللہ تیرے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی اے اللہ۔ ہم تو کمزور ہیں، فیل ہو جائیں گے مولا اے اللہ، بچا لیجئے اور امتحان اور آزمائش سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ۔ ہمارے ساتھ حسن اے اللہ نرمی کا معاملہ فرما، شفقت کا معاملہ فرما اے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، مانگنے سے رہ گا اپنی شاعر شان عطا فرما۔ ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور اولیاء اللہ اور بدرین کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔